قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں تو کئی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا واقعہ ملتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے, یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے. اصل تو پہلے نبی آدم علیہ السلام گزرے ہیں, لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو ملت ابراہیمی کا ذکر اللہ رب العزت خاص طور پر فرما رہا ہے, حتیٰ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی فاتبع ملت ابراہیم حنیفا, آپ بھی ملت ابراہیم کی پیروی کریں. تو کیا وجہ ہے کہ اتنے سارے انبیاء کرام کو چھوڑ کر ملت ابراہیمی کا ذکر اور ان کی پیروی کا حکم, یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, جملہ انبیاء اور رسول گزرے, ہر ایک کا طریقہ کار, ہر ایک کا مشن اور ہر ایک کے جو اصول و ضوابط ہیں سب ایک ہی, الگ تو کوئی ہے نہیں. ٹھیک ہے, صرف یہ ہوا کہ جو تین بڑی جہتیں ہیں, حضرت آدم علیہ السلام, اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام, اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام, اس لیے اللہ نے ذکر کیا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاہِيمَ. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے پھر تھوڑی سی تبدیلیاں آنے لگ گئی تھی. اللہ رب العزت کے جو پیچھے اس ابراہیم علیہ السلام سے پیچھے جو معاملہ چل رہے تھے, کچھ اصول, کچھ نظام, کچھ اصول تبدیل ہوئے تھے. تو سنت تبدیل نہیں ہوئی تھی, اللہ کی سنت وہی رہی ہے. اس سنت کے جو اطلاقات ہیں اس کے اندر تبدیلی ہوئی ہے. دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہوتا ہے, اس کو ہم نے پچھلے پروگرام میں تفصیل سے ذکر کیا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے چونکہ یہ معاملہ ہوا کہ نبوت بھی آپ کی ذریت کے اندر رکھ دی گئی, اور جتنے بھی معاملات ہیں ہمارے عبادات کے ہوں, یعنی جو اسٹرکچر ہے بنیادی, جسے ہم کہتے ہیں نا ارکان اسلام, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, یہ جتنی بھی عبادات ہیں ہماری, یہ سب کی سب اس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی. اچھا, پھر ذریت ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام, انہی کی ذریت میں نبی ہوئے, رسول ہوئے آخر تک. پھر ہر ایک نبی جو ہے ان کو یہی حکم تھا فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا, یعنی جتنے بھی رسول تشریف لے کر آئے ہیں, اور سوائے جو حلال حرام کے جو مسائل ہوتے ہیں نا, اس کے اندر کچھ جو اس دور کے حساب سے فرق آ رہا ہے, یا حرام للابتلاء جو ہوتا ہے اس معاملات کے اندر جو فرق آ رہے ہیں, آزمائش کے لیے دیا گیا, ورنہ جو بنیادی اسٹرکچر ہے وہ ایک جیسا ہی رہا ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارے دین کے اندر زکوٰۃ رکھی گئی ہے, اس دین کے اندر روزہ رکھا, یہ ساری عبادتیں جتنی بھی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلتی آ رہی. پھر کیا ہوتا ہے, جس زمانے میں رسول نہ ہوتے, نبی نہ ہوتے, تو لوگ بدعتیں کر دیتے, نماز میں بگاڑ آ گیا, روزے میں بگاڑ آ گیا, قربانی میں بگاڑ آ گیا. تو پھر جو اگلے رسول یا نبی تشریف لاتے تھے, پھر وہ اس بدعتوں کو نکالنا شروع کر دیتے, بالکل پیور کر دیتے. یہی کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا. جب اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے, روزے میں, نماز میں, روزے میں, زکوٰۃ, حج, قرب, ہر ایک عبادت کے اندر بدعتیں داخل ہو چکی تھی. ان بدعتوں کا ذکر بھی قرآن پاک نے کیا, اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام پر اللہ نے یہ ذمہ داری لگائی جو پچھلے نبی کرتے رہے, کہ ان تمام بدعتوں کو ختم کر کے وہ جو بنیادی اسٹرکچر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو عبادات کا قائم کر دیا, اس کو دوبارہ اپنی اصل حالت کے اندر بحال کیا. یعنی عبادات کے معاملے میں ابراہیم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی علیہ السلام تک کوئی فرق نہیں ہے, سب کے سب ویسی کی ویسی. جو بنیادی ارکان بن گئے نا, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج کے, وہ سارے کے سارے وہی ہیں, کوئی بھی نہیں. میں اس کی چند آیتیں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. سورہ انبیاء کے اندر آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ فرما رہے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا, ہم نے آپ کو اسحاق دیا, پھر یعقوب بھی دیے ان کی نسل سے. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ, ہم نے سب کو نیک بنایا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, یہ سب ہمارے امام بنے ہیں, نبی بنے تھے, لوگوں کو اچھی نیکی کا دعوت دیتے تھے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ, اور ہم نے سب کو حکم دیا تھا نیک کام کرنے کا, نماز قائم کرنے کا, زکوٰۃ دینے کا. تو زکوٰۃ بھی وہیں سے شروع ہو گئی, نئی چیز تو نہیں, وہیں سے. اچھا, اب آ جاؤ دوسری جگہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا, اللہ نے فرمایا اطہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود, کہ رکوع کرنے والوں کے لیے گھر کی صفائی رکھنا, سجدے کرنے والوں کے لیے یہ تو نماز ہو گیا, والطائفین طواف ہو گیا, والعاکفین اعتکاف کی عبادت ہو گئی ہے, وہ بھی اسی وقت سے چلتی آ رہی ہے. اچھا, وَأَذِّن فِي النَّاسِ حج کا اعلان آپ کر دیجئے, یا اتو کا آپ کے پاس آئیں گے, دور دراز سے بھی آئیں گے. تو حج کی مشروعیت بھی ابراہیم علیہ السلام سے ہو گئی. اچھا, اس کے بعد پھر اللہ نے جب روزے فرض کیے تو پڑھ لیجئے گا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے روزے پہلے سے چلتے آ رہے ہیں تم پر بھی فرض کر دیے گئے ہیں. اسی طرح جہاں قربانی کی بات ہے, یہ جو ہم قربانی کر رہے ہیں, اللہ نے فرمایا لکل امۃ جعلنا منسکا, ہر امت کے اندر قربانی مشروع اللہ نے رکھی ہے, اور یہ عبادت چلتی ہوئی آئی. یہ جو عبادات ہیں ہماری یاد رکھیے, کوئی نئی عبادت نہیں ہے.
یہ وہی ہے جو ماضی میں انبیاء کرام علیہ السلام کرتے رہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت کعبہ اللہ شریف کی تعمیر کر دی، پھر طواف بھی مشروع ہو گیا، اعتکاف بھی مشروع ہو گیا، پھر جو ہے حج بھی مشروع ہوا، وہیں سے عبادتیں وہی چلتی ہوئی آ رہی ہیں. یعنی ساری عبادتیں ابراہیم علیہ السلام سے مشروع ہوئی ہوئی ہیں، چاہے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سب ان کے بعد والے بھی نماز وغیرہ کی تو پہلے بھی چلتی آئی نا ہر نبی کے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جس چیز کی خصوصیت حج وغیرہ ایسے کیونکہ کعبۃ اللہ شریف بن گیا نا، اب چونکہ مرکز ہو گیا، پوری دنیا کے لیے قبلہ ہو گیا، پوری دنیا نے اب یہ عمرے کے لیے آنا، حج کے لیے آنا، یہ چیزیں خاص ہو گئی. ورنہ زکوٰۃ، نماز، روزہ، یہ جو معاملات ہیں یہ شروع سے ہی متفق چلتے ہوئے آتے ہیں. اچھا، ابھی جو آپ نے ذکر کیا کہ نبی آتے ہیں تو وہ بدعتوں کو ختم کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پچھلے نبی جب تشریف لے گئے اور وہ امت نبی سے خالی ہو گئی تو امت نے جو بدعتیں کر دی، جو نبی سکھا کر گئے تھے اس کے اندر اضافے کر دیے، ان کی بتائی ہوئی عبادات کو، نمازوں کو بگاڑ دیا، تو اگلے نبی آ کر بدعتوں کو ختم کرتے ہیں. اس کی مثالیں میں کوئی موجود ہیں؟ بالکل موجود ہے. قرآن بیان کرتا ہے ما کان صلاتہم عند البیت الا مقام و تصدیہ. انہوں نے نمازیں اتنی بگاڑ دی کہ اب کعبۃ اللہ شریف کے سامنے ہنسی مذاق ہو رہا ہے، تاڑیاں ہو رہی ہیں، کھیل کود ہو رہا ہے، اس کو نماز کا نام دیا ہوا ہے. یہ تو نماز تو اتنی بگاڑ دی تھی. اور چونکہ مشرکین عرب جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے، وہ فخر کیا کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. تو انہوں نے مجسمہ بھی جو ہے کعبۃ اللہ شریف کے اندر وہ پینٹ کروایا ہوا تھا، منسوب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی ہر ایک نے کیا ہے، بنی اسرائیل نے بھی، بنی اسماعیل نے بھی. لیکن جو بدعتیں ہیں وہ داخل کر دی. اسی طرح طواف کے اندر آپ دیکھیں گے، قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں لیکن روایات کے اندر صحابہ بیان کرتے ہیں، خاص طور پر طواف کرتے ہوئے جسم سے کپڑے اتار دینا، اس کو تعبد سمجھا جاتا تھا، جیسے کہ ننگے ہو کے طواف کرنا، یہ بگاڑی کر دیا تھا ان لوگوں نے. اور کیا، اسی طرح حج کے اندر وہ سی بدعتیں داخل کر دی تھی کہ حج جو ہوتا ہے نا ایک حرم کی حدود ہے، جو مقام عرفہ ہے وہ حرم سے باہر ہے. ٹھیک ہے، مقام عرفہ میں سب سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں حرم سے باہر، پھر وہاں سے حرم میں داخل ہوتے ہیں اور مینا سے ہوتے ہوئے پھر بیت اللہ کی طرف جاتے ہیں، جو مشروع رکھا گیا ہے. تو اس وقت ہوتا یہ تھا، حج میں بہت زیادہ تبدیلیاں کر دی گئیں. جو اس وقت کے قریش کے سردار تھے وہ اپنے آپ کو حرم سے باہر جانا یعنی عرفہ میں کے مقام پر جانا عیب سمجھتے تھے. وہ کہتے ہیں عام لوگ وہاں جائیں گے، سردار حرم میں کھڑے رہیں گے اور حرم سے ہم کریں گے حج. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے ہر چیز کے اندر جو جسے کہتے ہیں بگاڑ آ چکا تھا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو عمل کیا اس عمل میں سب سے بڑا حصہ یہ ہے کہ جتنی ہماری عبادات کے معاملات تھے اس کو ان سب بدعتوں سے دور کیا، بالکل اوریجنل حالت کے اندر نبی علیہ السلام لے کر گئے تھے. اور یہی ذمہ داری پھر امتوں پر لگتی ہے، جس طریقے سے آج ہماری امت کی ذمہ داری ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کوئی عمل بتا کر گئے ہیں، اس میں کوئی اضافہ کر دیا یا اس کو غلط طریقے سے یوز کر رکھیں گے، تو آج علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بدعتوں کو ختم کروائیں. بالکل. ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ مبارک سے ہی یہی طریقہ کار چلا، جو ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی تفصیل سے ذکر کیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ آپ کی ذریت میں نبوت رکھی گئی، یہ مرکز کی حیثیت میں نبوت ہوئی. اب یہاں سے نیکی کا کام جانا تھا پوری دنیا میں امت کے ذریعے سے. اس لیے اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بھی ایسے بہترین قسم کے ائمہ پیدا کیے جو لوگوں کو درس دیا کرتے تھے، حق کی طرف بلایا کرتے تھے. یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. جب نبی نہیں ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے نیکی کا کام آگے لے کے جانا ہے، کیونکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ اب کسی اور نبی نے آنا نہیں ہے، اس لیے علماء کی، اہل علم کی، اس امت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آنے والی جو بدعتیں ہیں ہماری عبادات کے اندر، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم اس کو بالکل پیور رکھیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعریف بھی بیان کی. اللہ جیسے قرآن میں فرماتے ہیں کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، تم لوگ نیکی کا حکم دے رہے ہو، بالکل پیور چیز کا حکم دے رہے ہو. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی تعریف بیان کی تھی کہ اس امت کا خاصہ رہے گا اور اللہ تعالیٰ ہر صدی میں بھی ایسے علماء پیدا کرتے رہیں گے کہ جو بدعتیں داخل ہو گئی ہیں وہ اس کو ختم کریں گے، دین اسلام کی تجدید کر دیں گے. تو تجدید بدعتیں ختم کر کے ہوتی ہے. اس لیے علماء کا ایک بنیادی فریضہ ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، کہ وہ بدعتوں کو ختم کریں. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے جب فاتبعوا ملۃ ابراہیم حنیفا حکم ارشاد فرمایا تھا تو عبادات کے معاملے میں ساری بدعتوں کا سب کو حکم ہے کہ ملت ابراہیمی پر آنا ہے. تم نے اپنا امتحان لے لو، اپنے آپ کو دیکھو کہ تم ملت ابراہیمی پر ہو یا نہیں ہو. اگر وہ عمل جو نبی علیہ السلام چھوڑ کر گئے ہیں اسی پر ہو، ملت ابراہیمی ہے تمہارے درمیان تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو چینج کرو. بالکل چینج. اچھا، بعض افراد جو یہ کہتے ہیں جناب بدعتوں کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو اسلام سے ٹکرائے بس خالی وہ منع ہوتا ہے.
اب یہ بتائیے ہمارے یہاں پاکستان کے اندر انڈیا کے اندر جو بدعتیں چل رہی ہیں جس کو ہم وقتاً فوقتاً ذکر بھی کرتے رہتے ہیں، تو جو لوگ کہتے ہیں بدعت کا تصور ہی نہیں ہے، تو کیا ان کو کچھ سمجھانا چاہیے یا چپ کر کے لگے رہیں؟ اچھا دوسرا سوال ایک اور ہے یہاں پر، ابھی آپ نے آیت پاک پڑھی وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ائمہ بنائے ان کی امت میں، تو کیا یہی ائمہ نبی علیہ السلام کی امت میں بھی ہیں؟ یہ آیت ان کے بارے میں بھی آئے گی؟ بالکل ایک ہی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ماضی کی قوموں کی سنتیں بیان کی، اپنا طریقہ بیان کیا، وہ ہمارے لیے ہدایتی تو ہے، اگر ہمارے پہ جاری نہیں ہو رہا تو کیا فائدہ بیان کرنے کا؟ یعنی ہمارے امت میں، امت محمد میں بھی ایسے ائمہ ہوں گے کہ جو ہدایت کی پیروی کریں گے، ہدایت کا حکم دیں گے اور اللہ رب العزت کے احکامات کو صحیح طریقے سے سکھائیں گے؟ جی بالکل ایسا، قیامت تک یہ چلے گا، حق اور باطل کی جنگ رہے گی، ٹھیک سکھانے والے بھی لوگ ہوں گے، غلط سکھانے والے بھی لوگ ہوں گے، جنگ چلتی رہے گی، حق باطل کی جنگ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ باقی جو بدعتوں کی جہاں تک آپ بات کر رہے تھے کہ بدعت کا جو تصور ہے، یاد رکھنا وہ عبادات کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے، دنیاوی امور کے ساتھ بدعت کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے بھی آپ کو ذکر کیا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ جتنی چیزیں عبادات جو مستقر تھیں ابراہیم علیہ السلام، وہ آج تک چلتی آ رہی ہیں، انہی میں ہی تبدیلیاں کی تھیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہی بدعتوں سے پاک کر دیا، بالکل عبادات کو پیور شکل کے اندر لے کر کے آ گئے۔ اسی لیے بدعت کا تعلق تعبد کے ساتھ ہوتا ہے، ہر وہ چیز جس کا تعلق دنیا ہوگی اس میں بدعت کا کوئی لینا دینا نہیں، اس کو لغوی اعتبار سے ہم بولیں گے یہ بدعت ہے، شرعی اعتبار سے وہ بدعت نہیں بنتا۔ لہٰذا دنیاوی ہماری جتنی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر ہم پنکھے کے اندر راحت لیتے ہیں، اے سی چلاتے ہیں، موبائل یوز کرتے ہیں، ڈیجیٹل جو ہے نا لائبریری ہمارے پاس موجود ہے، اگر کوئی بولے کہ صحابہ کے دور میں سب نہیں تھا، چونکہ ان سب چیزوں کا تعلق دنیاوی امور ہے، اس میں کوئی تعلق بدعت کا نہیں بنتا۔ بدعت کا ہوگا عبادات کے معاملات آپ کے بالکل خالصتاً موجود ہیں، ویسے ہی ہونے چاہیے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے۔ ثواب سمجھ کے بھی آپ کسی چیز کی زیادتی نہیں کر سکتے ہیں، اور آپ ظاہر گناہ سمجھ کے تو کوئی نہیں کرے گا، تو ثواب سمجھ کے ہی کرے گا نا، کسی بھی طرح کی نہیں، اس کو ویسے ہی پیور رکھنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں آنے والے علماء میں سے ایسے علماء اللہ ضرور پیدا کرتے ہیں جو بدعت کے موضوع پر بہت زیادہ کام کر کے جاتے ہیں، تاکہ آپ کی جو عبادات ہیں وہ بالکل محفوظ رہیں۔ اور اللہ کے فضل سے یہ بات بتاؤں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمت کا خاصہ رہا ہے کہ عبادات کے اندر آپ دیکھ لیں بدعتیں بہت کم داخل ہوتی بھی ہیں تو علماء فائٹ کر کے نکال دیتے ہیں، ورنہ پچھلی جو قومیں تھی بنی اسرائیل کے احوال قرآن کا مطالعہ آپ کر دیں، نماز تک انہوں نے ختم کر دی۔ آپ دیکھیں نصارہ کے اندر یہی نماز شروع سے چلتی آ رہی ہے، رکوع سجدے والی، جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا حضرت ابراہیم وَرُكَّعِ السُّجُودِ، رکوع ہو رہا ہے، سجدہ ہو رہا ہے، یہی عبادتیں چلتی ہے۔ نصارہ کے آپ دیکھ لیجئے رکوع سجدے کا ختم ہی ہوگا تصور، یہود میں رکوع سجدے کا تصور اس طرح کی نماز کا بہت کم ملے گا آپ کو۔ اسی طریقہ کار سے دیگر جو عبادات ہیں، حج کا تصور یکسر ختم کر دیا انہوں نے، لیکن اس امت کے اندر آپ دیکھیں حج بھی چل رہا ہے، روزہ بھی چل رہا ہے، نماز بھی چل رہی ہے، اور بہت حد تک الحمدللہ اس کے اندر تبدیلیاں نہیں آئی ہیں۔ تبدیلیاں جہاں آتی ہیں وہ علماء گرفت بھی کرتے ہیں، ایسے علماء اللہ پیدا کر دیتے ہیں کہ بھائی وہ بتاتے ہیں کہ یہ چیز بدعت بنے گی، اس چیز سے بچو، یہ پیور چیز ہے عبادت کے اندر۔ اچھا اب آ جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، کہ جس کو اکثر ہم لوگ قربانی کے ایام میں بیان کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قربانی ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے، تو کیا یہ تصور درست ہے؟ قربانی میں دو راہیں ہیں، ایک اللہ نے ذکر کیا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ میں نے ہر امت میں قربانی کی عبادت رکھی ہے۔ یہ اس آیت کا عموم تقاضا کر رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی قربانی چلتی ہے، لہٰذا قربانی ہر امتوں میں چلتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہی ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے قربانی کا حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے واقعے کے اندر، ایک کی قربانی قبول ہوئی، ایک کی قربانی قبول نہیں ہوئی، ایسا ہی ہے، لہٰذا قربانی کا تصور شروع سے چلتا ہے۔ چونکہ اب ہم ملت ابراہیمی کی اتباع کے اندر ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد عبادات مستقر ہوئی وہاں پر، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو سنتیں قائم کی تھی، اللہ نے ان کے ذریعے جو عبادات کی سنتیں قائم کی تھیں، ہماری نسبت اس کی طرف جاتی ہے، کیونکہ ہمیں حکم ہے نا فَاتَّبِعُوا مِلَّتَ ابراہیم، تو ہماری نسبت اس لیے وہاں جاتی ہے۔ اس لیے حج ہے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا، آپ ہی کی سنت ہے جو اللہ نے آپ سے جاری کروائی، روزہ ہے وہیں سے، زکوٰۃ ہے وہیں سے، طواف ہے وہیں سے، اعتکاف ہے وہیں سے، حج ہے وہیں سے، قربانی ہے وہ بھی ملت ابراہیمی کی اسی عمل سے جو اللہ نے تعالیٰ نے ان سے کروایا تھا۔ تو یہاں دو رخ ہیں، ملت ابراہیمی کی حیثیت سے دیکھیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت نظر آئے گی، ہر امت کے حساب سے دیکھیں گے تو یہ عبادت ہر امت کے اندر بھی رہی ہے۔ یعنی ہماری جو قربانی چلی ہے وہ خاص ابراہیم علیہ السلام سے نہیں،
بلکہ پیچھے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، لیکن چونکہ ایک واقعہ ہو گیا اور ہمیں حکم ہے دین ابراہیمی کی پیروی کا، لہذا ہم اس نسبت سے کہتے ہیں کہ بھئی ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ جی ایسا ہی ہے نا؟ ایسے ہی۔ اچھا، دوسرا اس کے اندر واقعے کے اندر آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو جا کر کہا کہ انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو فانظر ماذا ترا، تم بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا ابا جان ذبح کر دیجئے، جو اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لٹا دیا، فلما اسلما وتلہ للجبین۔ اب یہاں پہ جو جبین کا لفظ آ رہا ہے، اکثر اردو کی جتنی بھی تفاسیر ہم پڑھتے ہیں، تدبر قرآن ہے، دیگر ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ سجدے کی طرح لٹانے کا حکم تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے سجدے کی طرح ہی لٹایا تھا، یعنی پیشانی بالکل زمین سے مس کی تھی۔ اس طریقے سے لٹانا کیا یہ درست استدلال ہے؟ نہیں، بالکل یہ عربی ٹھیک ہے۔ جبہہ عربی کے اندر کہتے ہیں پیشانی کو جبہہ، اور جبین کہتے ہیں پیشانی کے ادھر یہ جو دو سائڈیں ہیں ہماری، جب میں اپنے سر کو کروٹ کے بل رکھوں گا تو اسے عربی میں کہتے ہیں جبین، اس کروٹ کے بل رکھوں گا تو جبین، یہ جو بیچ کا حصہ اسے کہتے ہیں جبہہ۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جس وقت کروٹ کے بل، جبین کے بل اپنے بیٹے کو لٹایا۔ ہمارے یہاں غلطی یہ ہوتی ہے جبین کو جبہہ سمجھ لیا جاتا ہے، اور یہ استدلال کئی مفسرین کرتے ہیں کہ ممکن ہے سجدے کی حالت کے اندر یا پیشانی بالکل غلط استدلال ہے۔ آپ جتنے بھی لغت کے ماہرین گزرے ہیں، محمد بن صالح عثیمین صاحب کو بھی پڑھ لیجئے گا، انہوں نے بھی ذکر کیا کہ جبین، ہر انسان کے چہرے میں دو جبین ہوتی ہے، ایک جبہ۔ اسی طرح محقق ابن عاشور کو بھی پڑھ لیں کہ اگر محمد بن صالح عثیمین صاحب سے پہلے ماضی کے اندر کوئی لغت کا بڑا عالم گزرا تھا تو ابن عاشور ہی گزرا تھا۔ آج بھی پوری دنیا عرب کے اندر اسی کا قول معتبر سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے بھی اسی آیت کی شرح کے اندر واضح لکھا ہے کہ کئی حضرات کو یہ ایک شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ جبین کو جبہہ سمجھ جاتے ہیں، انہوں نے کہا عربی میں اس کا نکلتا ہی نہیں ہے کوئی راہ، یہاں تک کہ اگر کوئی دور کا مجاز بنانے کی کوشش کرے نا تو انہوں نے کہا یہ ایسا مجاز ہے عربی کے اندر کہ جس کو ہم ایک لغت کے اندر جگہ بھی نہیں دے سکتے، اتنی سخت گرفت انہوں نے کی ہے۔ اللہ نے واضح ذکر کیا وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ کہ انہوں نے اس رخ پہ لٹایا تھا، جبین کے رخ پہ، اس سے جبہہ مراد لینا بالکل باطل بات ہے۔ اچھا، یہ قربانی کا واقعہ ہم قربانی کے دنوں میں ہی بیان کرتے ہیں، پہلے یہ سمجھائیے کہ اصل تصور کیا ہونا چاہیے قربانی کے ٹائم پر؟ اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیمی جو ہے نا اپنے اندر دو چیزیں رکھتی ہیں، ایک ہے آپ کے افعال جس کی ہم اتباع کرتے ہیں، اور ایک ہے اس افعال کے پیچھے کا فلسفہ۔ وہ فلسفہ بڑا سادہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ ہم انہیں جو بھی حکم دیتے تھے، اسلم قال اسلمت لرب العالمین، یہ سر جھکا لیتے تھے۔ اسی سے اسلام بنا ہے۔ وَهُوَ سَمَّاكُمُ اپنے آپ کو مسلمان کہنا یاد رکھیے گا بہت بڑی بات۔ مسلمان کہنے کا مطلب ہے کہ میں اللہ کی بات کے آگے سر جھکا لیتا ہوں، تو ہم صرف منہ سے بولنے والے مسلمان ہیں، حرکتیں ہماری مسلمانوں والی نہیں۔ تو یہ جو آیت ہے یاد رکھیے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جب کوئی کام ذکر کیا، حکم دیا، اسلمت لرب العالمین، یہ جھک جاتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ان صلاتی ونسکی ومماتی ومماتی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، کہ ہماری جینا ہو، مرنا ہو، نمازیں ہوں، قربانی، سب اللہ کے لیے۔ اس روح کو ہمیشہ سمجھیے گا، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام، ملت ابراہیمی کا اصل میں مقصد یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا لیں۔ اس کی اعلیٰ مثال پتہ ہے کیا ہے؟ اعلیٰ مثال یہ ہے کہ اللہ ہمیں بولے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج و چاند کو سجدہ نہیں کرنا، نہیں کریں گے۔ اللہ ہی کہے اسجدوا لآدم، ہم کر دیں گے۔ آدم کو سجدہ کرو، ہم کر دیں گے۔ اللہ ہمیں کہے لا تقتلوا اولادکم، ہم اولاد کو قتل نہیں کریں گے، لیکن اللہ ہی ہمیں حکم دے بیٹے کے گردن پہ چھری چلا دیں، ہم چلا دیں گے۔ سبحان، اسے کہتے ہیں اسلمت لرب العالمین۔ اپنی عقل کو، اپنے معاملات کو اس رب کے بارگاہ میں جب سپرد کر دیا، وہ حکیم ہے، وہ عزیز ہے، وہ علیم ہے، اس کے حکم میں کوئی نقص اور کوتاہی نہیں، چاہے میرے کو دماغ میں نظر آ رہی ہو۔ اس لیے یاد رکھیے گا یہ جو واقعہ ہے بچے کو ذبح کرنے والا، یہ بھی اسلمت لرب العالمین کی اعلیٰ مثال ہے۔ اس لیے اسی واقعے کے بعد فوراً اللہ نے ذکر کیا فلما اسلما، دیکھا دونوں نے سر جھکا لیا اللہ کے حکم کے آگے، وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ، لٹا دیا ان کو جبین کے بعد۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کا جو یہ واقعہ آ رہا ہے اس کے اندر خواب کا ذکر آ رہا ہے، یعنی باقاعدہ اس طریقے سے تو وحی کا ذکر نہیں مل رہا کہ جناب اللہ نے باقاعدہ جبریل کو بھیجا ہو، یا اس طریقے سے وحی، خواب کا ذکر آ رہا ہے جو سورہ صافات میں موجود ہے۔ اب اسی سے روشنی لے کر استدلال کرتے ہیں بعض آج کے صوفیہ، اور وہ کہتے ہیں بھئی ہمیں بھی ایک خواب آیا ہے، اس خواب کی بنیاد پر ہم تمہیں ایسا کہہ رہے ہیں کہ کل کو تمہارے ساتھ ایسا ہوگا۔ تو کیا آج کے لوگوں کا ہے، چلو ماضی کے کئی لوگوں کا یہ استدلال کرنا درست ہے کہ ان کو خواب آیا تھا، ہمیں بھی ایک خواب آیا ہے، تو اس سے پھر اپنے خواب کو وہی درجہ دینا کیا یہ درست رہے گا؟ دیکھیے گا استدلال جب بھی کیا جاتا ہے نا، تو اگر آپ دلالت و نص بنا رہے ہیں جسے ہم قیاس بھی کہہ دیتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس حکم کی، یعنی اگر یہ نص ہے
اس سے آپ یہ حکم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی علتیں، اس کی حکمتیں، اس کے مقاصد، یہ سب کے سب یہاں پورے ہوتے نظر آ رہے ہوں۔ کمی بیشی ہوتی ہے تو پھر گھوڑے کا گدھے پر قیاس نہیں ہوتا، گھوڑے کا قیاس گھوڑے پر ہو سکتا ہے، گدھے کو گھوڑے کی صف میں داخل نہیں کر سکتے، سمپل سی بات۔ اب یہ جو واقعہ ذکر ہو رہا ہے، اسی طرح قرآن پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابوں کا کئی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کو رویا دکھایا، سچ ثابت ہوا، فتح مکہ سے پہلے کا رویا آپ کو دکھا دیا گیا، کامیابیوں کا رویا دکھا دیا گیا، جنگ کے اندر صحابہ نے شہید ہونا تھا اس کے بارے میں رویا دکھایا گیا، معراج کے حوالے سے ایسا زبردست رویا دکھایا گیا نبی پاک علیہ السلام۔ تو رویا وہی ہوتی ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ غیر نبی اپنے آنے والے خواب کو اس درجے کے اندر ڈال سکتا ہے یا نہیں، خود غور کر لیں۔ یہ وہی ہے، وہی قطعی درجے کی ہوتی ہے۔ غیر نبی کو جو خواب آئے گا وہ وہی نہیں ہوگی، قطعیت تو کبھی بھی مل نہیں سکتی ہے۔ یہاں پر رہنمائی اللہ کی طرف سے ہوگی، خواب کی مراد کیا ہے اللہ بتا دیں گے، یہاں پر خواب کی تعبیر کیا ہے کوئی بتا نہیں سکتا ہے، ایکچولی تعبیر تو نہیں بتا، ہم تو ظن اور ایک قیاسات کریں گے۔ تو یہ اگر آپ ظنی چیز کو قطعی پر قیاس کریں گے، دنیا میں اس سے زیادہ بونڈا استدلال کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ذہن میں رکھیے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام سے بھی خوابوں کے معاملات کے اندر جو ثابت ہے نا، وہ زیادہ سے زیادہ یہ مبشرات کی حد تک نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ کسی کے بارے میں آپ نے اچھا خواب دیکھا، اچھا گمان اللہ سے کر لیں، بس۔ کسی کا انتقال ہو گیا، آپ نے اچھا خواب اس کے بارے میں دیکھا، اللہ کا شکر ادا کریں، ایک نیک شگن لے لیں اس چیز سے، بس۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ نہیں کہ میں خواب کی بنیاد پر غیب کی باتیں کرنا شروع کر دوں یا خواب آنے کی بنیاد پر کوئی شرعی حکم نکالنے لگ جاؤں، بالکل ان چیزوں کی اجازت نہیں۔ یا مجھے آج خواب آ جائے کہ بھائی تو اپنی بیوی کو مار دے، تو میں بولوں جب بیوی صاحب مجھے حکم ہوا ہے کہ آپ کی گردن پہ چھری چلا دوں تو انشاءاللہ تعالیٰ الٹی چھری چل جائے گی۔ ایسے استدلال نہیں ہو سکتے۔ صحیح۔ اچھا، اسی واقعے میں دیکھتے ہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے فلما بلغ معہ السعی، کہ جب اسماعیل ایک سعی کی زندگی میں چلے گئے، بلوغت کی عمر کو پہنچ گئے، تو یہ کوئی خاص ذکر ہے اس کے اندر، کوئی خاص حکمت ہے کہ ایسی عمر کو پہنچے جو سعی کی عمر ہے، کام کاج کی عمر ہے؟ بالکل، پھر ذکر اس میں حکمت ہے، اس لیے کہ آپ پیچھے سے دیکھیں گے پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہو گیا، آپ تشریف لے، پیچھے قوم پر عذاب آ گیا۔ جب عذاب آ گیا، اچھا اس وقت آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ جب کوئی اولاد نہیں تھی، آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے ربی حب لی من الصالحین، صالحین عطا فرما۔ اچھا، پھر اللہ کی طرف سے آپ کو پیغام دے دیا گیا کہ آپ کی ذریت کے اندر جو ہے نا سلسلہ نبوت بھی چلے گا۔ بالکل، اس کے لیے ضروری ہے اولاد بھی ہونی چاہیے۔ یہ پیغام مل گیا۔ اچھا، پھر آپ کو سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بشارت دی گئی، اور اللہ نے فرمایا بغلام حلیم، وہ حلیم ہوں گے صفت کے اندر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ قربانی والا واقعہ جب تک ہوا ہے نا، اس سے پہلے تک حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اسحاق علیہ السلام اس قربانی والے واقعے سے بھی بعد میں پیدا ہوئے۔ اچھا، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اب ہوا یہ کہ آپ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، اکلوتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی پرورش کی ہے، اور والد کی پرورش ہے جس کا رنگ بھی نظر آ رہا ہے، افعل ما تؤمر، سبحان اللہ۔ اب جب ان کی عمر وہ ہوئی کہ جس وقت وہ والد کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہو جائے، یعنی کہ اب نوجوانی کی سطح پر آ جائے، تو انسان کی مستقبل کی پلاننگز بہت ہو جاتی ہیں۔ ہر والد کی فطری تقاضا ہے کہ بہت سی پلاننگز وہ سوچتا ہے اپنے بچے کے حوالے۔ اچھا، ہے بھی اکلوتا، اب اللہ کا حکم آ گیا کہ آپ نے گردن پہ چھری چلانی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی بہت سی باتیں، آپ کی ضروریت میں نبوت ہوگی، آپ کی ضروریت کے اندر ایسا ہوگا، اکلوتا بیٹا ہے، ذبح بھی کرنا ہے، یہ اتنے سوالات کے گنجل میں ہم جیسا بندہ پھنس سکتا ہے۔ ہم جیسا بندہ جو زیادہ عقل کے استدلال گھوڑے دوڑا رہا، وہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تیری تو بات ہے، تو باتوں میں تعارض ہو گیا، تو یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، نعوذ باللہ۔ وہ اللہ کے نبی تھے، انہوں نے اسلمت لرب العالمین کہا، انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے جو امتحان ہے، سبحان اللہ، کوئی پرواہ نہیں کی اور جا کر کے ذبح کرنے اور چھری چلانے کی کوشش کی۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی یہ واقعہ ختم ہوا، اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا، یہ دیکھیے گا، کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین وبارکنا علیہ وعلی اسحاق ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین۔ پھر اللہ کی طرف سے دوسرے بیٹے کی بشارت دے دی گئی، اسحاق بھی ہوں گے، پھر ان کی اولاد سے بھی آگے نبی ہوں گے، یہ بھی بشارت اللہ نے دے دی۔ اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے بھی، یہ دیکھو ذریتہما، انہی کے اولاد میں سے آگے مسلمان بھی ہوں گے، کفار بھی ہوں گے، یہ نسل پوری آگے چلے گی، یہ بشارتیں بھی دے دی۔ تو اس لیے حضرت اسماعیل علیہ
علیہ السلام کو ذبح کرنا، کہنے کا مقصد وہ اکلوتے بھی تھے اور اللہ کی بہت سی باتیں بھی تھیں، آپ کی ذریت میں نبوت کا ہونا بھی، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ دیکھیں گے نا تو یہ بہت بڑی قربانی۔ انہی آیتوں سے یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اسحاق علیہ السلام قربانی کے واقعے کے بعد پیدا ہوئے ہیں، بعد میں پیدا ہوئے، جی بالکل۔ اچھا، وہ جو ایک دفعہ کسی کا بیان سنا تھا، وہ کہہ رہے تھے یہ جن پر چھری چلائی تھی یہ اسماعیل تھے یا اسحاق، اس میں اختلاف ہے، لیکن ان آیتوں سے وہ اختلاف ختم ہو جائے؟ نہیں، اختلاف نہیں ہے۔ یہ ہوا یہ کہ ہمارے یہاں جو روایات ہیں صحابہ کرام سے وہ بہت الگ آئی ہیں۔ اچھا، حضرت علی سے آئی ہے اسحاق تھے جن کو ذبح کیا گیا، حضرت عبداللہ ابن عباس سے آئی ہے کہ اسحاق تھے جن کو ذبح کیا، اس طرح تابعین سے آ گیا، لیکن اکثریت صحابہ کرام سے آیا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو روایات میں چونکہ بہت سی باتیں آ گئی، اب سوال یہ کہ روایات میں ایسی باتیں کیوں آئیں؟ جب زیادہ محققین علماء نے غور و فکر کیا تو پتہ یہ چلا کہ جو اہل کتاب ہیں انہوں نے کیا کیا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ قربانی کو منسوخ کر دیا، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام یہاں رکھے گئے تھے مکہ میں بیت اللہ میں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو رکھا گیا تھا وہاں۔ تو چونکہ یہود جو تھے اپنے آپ کو ابراہیمی تو وہ کہتے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک حسد اور بغض ایسا ان کو آ گیا تھا کہ انہوں نے مکہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق ختم کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دی۔ اس کوشش کرنے کے اندر انہوں نے کہا نہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑی تھے، حضرت اسحاق تھے، وہاں پر قربانی ہوئی، یہاں تو قربانی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس طرح انہوں نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ اچھا، اس چور کی داڑھی میں تنکا، اگر آپ آج بھی کتاب اٹھائیں اور جہاں واقعہ ذکر ہے اہل کتاب کی کتابوں میں، تو واقعے کے اندر ہی واضح اشارہ موجود ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے جن کو ذبح کیا گیا۔ ہمارے یہاں بہت سے حضرات ہیں وہ مریا لفظ کو گمانا پھرا شروع کر دیتے ہیں، او یار وہاں مریا لفظ آیا ہے، اصل میں مروا تھا، شاید تعویلے کا۔ سیدھی سی بات آپ دیکھیں کیا لکھا آیا ہے، اہل کتاب مسلمان دونوں متفق ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت اسحاق علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئے، ان پہ دونوں کا اتفاق ہے، دونوں کتابوں میں نصوصات موجود ہیں۔ اب جہاں قربانی کا واقعہ ہے نا پچھلی آسمانی کتابوں میں، آپ دیکھیے گا وہاں پر لفظ کیا ہے کہ ہے ابراہیم علیہ السلام آپ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دیں، اذبح ابنک وحیدک، اچھا آپ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دیں جو اسحاق ہے۔ یہ وہ نص ہے جس سے واضح پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے کیا شرارت کی، اور اس کا جواب کوئی بھی نہیں دے سکتا اللہ کے فضل و کرم سے، اس لیے کہ سب سے پہلے اس بات کو محقق ابن عاشور نے نکالا، اور انہوں نے کہا کہ اکلوتا بیٹا تو اسماعیل ضرور ہو سکتے ہیں، اسحاق کبھی علیہ السلام اکلوتے نہیں ہو سکتے، وہ تو بعد میں پیدا ہوئے۔ جب تک اسحاق علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے اسماعیل علیہ السلام تو اکلوتے ہو سکتے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام اکلوتے کبھی نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ تو بعد میں پیدا ہوئے، اکلوتے صرف اسماعیل ہو سکتے ہیں جب تک اسحاق علیہ السلام پیدا نہ ہوئے۔ تو اہل کتاب کی کتاب میں آج بھی عبارت یہ موجود ہے کہ تم اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دو جس کا نام اسحاق ہے، تو واضح دلالت کر رہا ہے اکلوتے اسحاق جو آگے انہوں نے چینج کیا ہے وہ اسماعیل نام تھا، کیونکہ اسحاق اکلوتا کبھی بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ دونوں کا اتفاق ہے اسحاق علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئے، اور جب اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اسماعیل علیہ السلام موجود تھے، اکلوتے کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ تو محقق ابن عاشور نے سب سے نہایت پیاری بات کی، انہوں نے کہا اہل کتاب کی اس جو آیت ہے، یہ آیت خود دلالت کری ہے کہ اس کے اندر تحریف ہوئی ہے، اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اسحاق کو ایڈ کیا گیا ہے۔ اچھا کمال بات یہ بتاؤں کہ یہ واضح نصوصات کو چھوڑ کر کے وہ مروا کی بحثوں پہ جا کر کے نہ جانے کیا، وہ کنونس بھی نہیں ہوتا، کسی اہل کتاب کو کبھی بتا کنونس نہیں ہوتا۔ جو نص میں ذکر کر رہا ہوں آپ کسی اہل کتاب کے سامنے ذکر کرتے ہیں وہ کنونس ہو جاتا ہے کہ کچھ مسئلہ ہے۔ صحیح۔ اچھا، تفسیروں کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے نا اختلافات پائے جاتے ہیں، غیر معتبر کچھ ایسے افراد آج ہیں یا کچھ ماضی میں گزرے کہ جنہوں نے ایسی ایسی تفسیریں کر دی، مطلب دماغ پہ نہیں اترتی وہ باتیں۔ ابھی جیسے بہت ساری تفسیروں میں آپ آیتیں ذکر کرتے رہتے ہیں، ابھی یہ قربانی کا واقعہ آ رہا ہے، بعض لوگوں نے اس کی تفسیر میں ذکر کیا کہ جناب اس قربانی سے مراد امام حسین ہے، وفدیناہ بذبح عظیم سے مراد۔ جی ہاں بالکل، دیکھیں اہل تشیع مفسرین جو ہے نا، جو ان کا ایک نظریہ ہے، ان کے نظریے کے اندر جتنے کفار ہیں چاہے اہل کتاب کے ہوں مشرکین کو، یہ سیکنڈری باتیں ہو گئی ہیں۔ اچھا، آپ ان کی بنیاد سمجھیں گے نا پھر ان کی تفسیر قرآن سمجھ میں آئے گی۔ آپ اپنے سامنے کسی بھی اس خاص مکتب کی تفاسیر رکھیں گے تو اس کو سمجھنے سے پہلے ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، ان کے نزدیک یہ کفار مشرکین کا معاملہ سیکنڈری ہے، بلکہ پتہ نہیں 10ویں نمبر پر آتا ہے۔ سب سے پہلے معاملہ ان لوگوں کا آئے گا کہ جس کو کہتے ہیں بنو امیہ، جس کو کہتے ہیں اہل بیت کے مخالف، ان کے نزدیک جو مخالفین تھے وہ ہو سب سے بڑے مجرم، ان کفار سے بڑے یہ مجرم، ان کفار سے بڑے مشرکین سے بڑے یہ قابل گرفت، یہ ان کی بنیاد ہے۔
اس لیے جب وہ قرآن پاک کو حل کرتے ہیں مفسر، ہر وہ آیت جس کے اندر سیاق و سباق کچھ اور بات کر رہا ہوگا، یہ اس آیت کو لے کر کے چلے جائیں گے، یا بنو امیہ کی طرف لے کے چلے جائیں گے، یا وہ چلے جائیں گے اہل بیت کی طرف، اور اہل بیت کی شان بیان کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینے کی اجازت نہیں، وہ بھی اللہ کے کلام کے اندر۔ مثال کے طور پر اللہ قرآن میں فرمایا وَالشَّجَرَ الْمَلْعُونَ فِي الْقُرْآنِ، کہ وہ درخت جس پر لعنت کی گئی ہے قرآن پاک کے اندر، فوراً ان کے مفسرین کیا ذکر کریں گے؟ یا ملعونہ شجرہ کون سا ہے آپ بتائیں، اگر بنیاد آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ مطلب بنو امیہ کی طرف کہیں گے بنو امیہ ہے جس کو اللہ نے شجرہ ملعونہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح اللہ جہاں پر ذکر کرے ہم ان کو عذاب دیں گے، نہیں وہ بنو امیہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح جو فضیلت کی بات آ جائے گی، جیسے اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک بہت بڑی سنت کا اجرا اللہ تعالیٰ نے کروایا تھا، فوراً یہاں پر ان کا کیا دلیل آ جائے گی؟ یہاں سے مراد اہل بیت ہے۔ اسی طرح کسی اور آیت کے اندر جیسے اللہ نے فرمایا کہ 2 دریاؤں کو اللہ نے چلایا، اور اس میں ہیرے بھی ہیں موتی بھی ہیں، تو فوراً کہیں گے کہ نہیں یہ حضرت علی ہیں یہاں۔ تو قرآن پاک جو معنی متعین کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر کسی تعویل سے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، ورنہ تو تحریف قرآن اور کسے کہتے ہیں۔ اچھا حضرت، آج اس کا پروگرام کا آخری سوال کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جبین کے بل لٹا دیا، ذبح کرنا چاہا، لیکن پھر واقعہ یوں ہوتا ہے کہ وہ میں ایک مینڈھا آیا، اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری نہیں چلی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تو یہ ہوا کہ بس بیٹے کو لٹایا، چھری چلوا بھی دی لیکن چھری نے کام نہیں کیا۔ ہمارے لیے بھی سنت تو یہی بننی چاہیے تھی نا کہ کوئی ایسی بات ہو جاتی کہ ہم چھری چلاتے لیکن ہمارے یہاں چھری چلتی نہیں، لیکن ہمارے یہاں سنت یہ بن گئی نہیں تمہاری چھری چلے گی، جانور ذبح ہوگا۔ اس لیے کہ سنت بیٹے کو ذبح کرنا ہمارے لیے بنی کب ہے؟ اللہ خود تو بتا رہے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ذبح عظیم فدیہ دیا تھا، وہ ذبح عظیم سنت بنا، فدیہ بن گیا، جو فدیہ تھا وہاں پر وہ ذبح عظیم کے طور پر سنت کے طور پر جاری ہوا، جو جانور کو ذبح کیا گیا۔ جو بیٹے کی گردن پہ چھری پھیری تھی وہ ہمارے لیے سنت بنی ہی نہیں، ورنہ ہم بھی بیٹوں کی گردن پہ چھری بناتے۔ نمبر 2، اللہ جو حکم دیتے ہیں یہ حکم ایسا نہیں ہوتا کہ ہم بولیں کہ اس کو کوئی اصول و ضوابط بنائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ فحش کام سے منع کریں گے، ان چیزوں سے حکم دے۔ کچھ حکم ہوتے ہیں امر اور نہیں، جسے کہتے ہیں للابتلاء، وہ اللہ آزمائش کے لیے دیتے ہیں، اس کے اندر کوئی علت نہیں ہوتی، صرف ایک علت ہوتی ہے اللہ کی بات مان رہے ہو یا نہیں، اللہ کو رب مان کے عمل کر رہے ہو یا نہیں، دیٹس اٹ۔ مثال کے طور پر اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ تمہیں آزمانا چاہ رہا ہے حج کے دنوں میں کہ غیب میں اللہ سے ڈر رہے ہو یا نہیں، جب تم احرام کی نیت کرو شکار نہیں کرنا خشکی کا، خلاص۔ بھائی کیوں شکار کا؟ کوئی علت بتا دیں ہم مجھے، کوئی علت نہیں، صرف اللہ نے منع کر دیا۔ اللہ نے کہا کہ میں تمہیں آزما رہا ہوں کہ غیب میں اللہ سے ڈر رہے ہو یا نہیں۔ کچھ حکم ہوتے ہیں جسے کہتے ہیں للابتلاء، آزمانے کے لیے۔ جہاں آزمانے کا حکم ہوتا ہے وہاں پر آزمائش مقصود ہے، عمل ہونا یا نہ ہونا یہ مقصود نہیں ہوتی، آزمائش مقصود ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اس کو میں دنیاوی مثال سے سمجھاؤں گا، پھر یہ واقعہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ہم دونوں کی بات چل رہی ہو کسی تیسرے شخص کے حوالے سے، آپ کہہ رہے ہیں بڑا کنجوس بندہ ہے یار وہ، میں نے کہا نہیں بھائی میرا دوست ہے بھائی، میں نے تو اس سے زیادہ سخی دل انسان نہیں پایا۔ آپ بولے نہیں بھائی میں نے بڑا آزمایا، یار کیسے ہو سکتا ہے یہ بتا، کیا کیسے منواؤں تیرے کو؟ ایک کام کرتے ہیں، کبھی اس نے تجھے کھانا کھلایا ہے؟ نہیں کھلایا، یہ دیکھ میں ایک دفعہ بولوں گا، اگر منع کر دے پھر بولنا۔ میں نے اس کو بلایا یا فون کیا، میں نے کہا یار کدھر ہے؟ میں بڑا یار پھنسا ہوا ہوں یار، سارے کام چھوڑ کر کھانا کھانا ہے تیرے سے۔ انہوں نے کہا سر جی جان حاضر ابھی آ رہا ہوں۔ بات ہو گئی۔ اب میں اس کو بلاؤں یا اسی وقت منع کر دو؟ ابھی نہیں یار بس میں آزما رہا تھا، میں کھانا کھاؤں یا نہ کھاؤں بات کی، میں نے جو آزمانا تھا آزما لیا۔ تو جب آزمائش کے لیے کوئی حکم دیا جاتا ہے اس میں ضروری نہیں وہ کام بھی کروایا جائے، اس میں دل نیت اخلاص وہ چیز آزمائی جاتی ہے۔ یہاں پر آزمائش مقصود تھی ابراہیم علیہ السلام کی، کیا؟ اسلمت لرب العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو کہا تھا میرا جینا اللہ تیرے لیے، میرا مرنا تیرے لیے۔ اچھا مرنا میرے لیے، ذرا آزما لیتے ہیں آپ کو۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا بچے کو ذبح کرو، آپ نے کہا بسم اللہ اللہ تیرا حکم، لٹا دیا بچے کو، چھری چلانے لگے، اللہ نے کہا میں نے دیکھ لیا واقعی تیرے دل میں سچائی ہے۔ اس لیے دیکھو آیت میں ہے صدقت الرؤیا، سچائی دیکھ لی ہم نے، بالکل سچے تھے۔ تو آزمائش جب پوری ہو جاتی ہے تو اس کام کو کروایا جائے یا نہ کروایا وہ مقصود ہی نہیں ہوتا، مقصود کچھ اور ہوتا ہے۔ اسی لیے یہاں چھری نہیں چلی، پھر چھری جانور پر چلی تھی، وہ ہمارے لیے سنت بن گئی۔ اچھا ان ھذا لہو البلاء المبین، اب اس کے اندر نقطے نکلتے چلے جا رہے ہیں تو میں ایک ایکسٹرا ذکر کر دوں، ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بلائے مبین تھی، اس سے کیا مراد ہے خاص طور پر؟ بہت بڑی آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام، بلکہ کسی بھی والد کے لیے، یہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بڑی اعلیٰ شان ہے، میں کہہ رہا ہوں کسی بھی والد کے لیے اس سے بڑی کیا آزمائش ہوگی کہ بچہ اپنے ہاتھوں سے پالا جب 13-14 سال کا ہو جائے، وہ بھی ایک بیٹا، ہاں وہ بھی اکلوتا، اور بولا جائے کہ بھائی ذرا گردن پہ چھری چلانی ہے۔ ایک جانور کو آپ پال لیں،
اگر کوئی مینڈا بکری بکرا کچھ بھی آپ نے پالا ہوگا نا، جب اس کو بھی چھری چلانے کی باری آتی ہے نا، دیکھتے نہیں چلتی ہے، صحیح بات، نہیں چلتی. آپ بازار سے خرید کے بکرا لا کے ذبح کر دیں گے، آپ بولیں گے یار اس پہ یہ رہنے دو گھر پہ. تو انسان جس اپنی جسم کا ٹکڑا ہوتا ہے اس پر چھری نہیں اصل میں لگتا، اپنے پر چھری ہے. پھر باپ جو ہوتا ہے بچہ کا فیوچر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بھائی اس نے آگے یہ پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، اچانک نظر آتا ہے ساری پلاننگ ختم ہو رہی ہے. ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین. بڑی آزمائش تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے ثابت قدم رکھا. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. جی ناظرین، تو آپ نے سماعت فرمایا قربانی کے حوالے سے آج کا ہم نے پروگرام کیا تھا. امید ہے آپ کو پروگرام سمجھ میں آیا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے، سمجھ میں آیا تو اس کو آگے شیئر بھی کیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے.